تک کہ جو سمپل مسئلے فقہی جاتے تھے عراق، میراث کا مسئلہ ہے، طلاق کا مسئلہ ہے، رضاعت کا مسئلہ ہے، نکاح کا مسئلہ ہے، اس کے تو جواب آتے تھے. اور جو اس طرح کے جاتے تھے عزاداری کے تعلق سے، نظر کے تعلق سے، نیاز کے تعلق سے، ایسے معاملے تو جو بڑے مراجع تھے وہاں، جیسے آیت اللہ اصفہانی، آیت اللہ برجردی ایران میں تھے، آیت اللہ محسن حکیم رحمت اللہ علیہ، تو یہ حضرات یہ کرتے تھے کہ وہاں سے جواب لکھتے تھے کہ اپنے یہاں کے لوکل عالم سے پوچھئے، اور اگر وہ آپ کو جواب نہ دے تو اس سے کہیے کہ وہ ہمیں لکھے. اس لیے کہ بمبئی کا جو معاملہ ہے وہ ایران یا عراق میں بیٹھا ہوا مجتہد کیا جانے کہ یہاں پر کیا پوزیشن ہے، وہ مولانا اچھی طرح جانتے ہیں. تو یا تو یہ بتا ہی دیں گے، اور اگر کوئی ایسی پیچیدگی ہے کہ نہیں وہ بڑے عالم کی رائے لینا ہے تو یہ وہ سچویشن لکھیں گے انہیں، پھر وہ جواب دیں گے. تو عزیزان گرامی، یہ مسئلے مسائل کی بات تھی. اب ہر جگہ کا معاملہ جو ہے دیکھیے تھوڑا الگ ہوتا ہے، اور بہتیرے مسئلے ایسے ہیں کہ جب تک آپ ان عالموں کو پوری طرح ایکسپلین نہ کیجیے گا ان کی سمجھ میں نہیں آئیں گے. آپ کے یہاں جلوس کے آگے آگے جو پرچم لے کے لڑکے چلتے ہیں ان کے پاس وہ علم ہے. آپ کے پاس علم کا تصور اور ہے. علم مبارک جو حضرت عباس کا ہے وہ آپ کے یہاں پوری عظمت اور رسپیکٹ کا سمبل ہے. لوگ دھوکہ دیتے ہیں مسئلہ پوچھ کے، کہیں گے حضور وہ نجاست کے عالم میں چھو سکتے ہیں؟ ان کا ہاتھ چھو سکتے ہیں. کہ دیکھیے 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 وہ اس علم کو کہیں نہیں رہے ہیں جس کو آپ بتا رہے ہیں. امام باڑے ہیں، امام باڑے حسینیہ کے نام سے کربلا میں ایران میں بھی ہیں، امام باڑے عراق میں بھی ہیں. لیکن ہمارے امام باڑوں میں اور ان کے امام باڑے میں ایک فرق ہے. ان کی یہاں عمارت ہوتی ہے. جیسے فار ایگزامپل یہ مسجد ہے، اس کو مسجد نہ سمجھ کے آپ امام باڑہ سمجھ لیجئے، امام باڑہ بنائیے. ہمارے یہاں جب امام باڑہ بنتا ہے تو اس کے اندر ایک حصہ تبرکات کا بھی ہوتا ہے. یا علم مبارک رکھے ہیں، تابوت رکھا ہے، گہوارہ رکھا ہے، زری رکھی ہے. ان کے یہاں نہیں ہوتا. ایران ہے کے امام باڑوں میں آپ دیکھیے تو عام طور سے نہیں ہوتا. ہمارے یہاں کیوں ہوتا ہے اور ان کے یہاں کیوں نہیں ہوتا، اس کا ریزن ہے ان کے پاس اوریجنل روزے ہیں، لہذا ان کے اس جذبے کی تسکین ہو جاتی ہے. اب جگہ چاہیے ماتم مجلس کے لیے، انہوں نے بنا لیا امام باڑہ. ہمارے پاس اوریجنل روزے نہیں ہیں. ہمارا غریب کربلا کو تڑپا کرتا ہے، اس کو زندگی بھر موقع نہیں ملتا. مشہد کو ترسا کرتا ہے، اس کو زندگی بھر موقع نہیں ملتا. وہ اپنے جذبہ ولا کی تسلی کے لیے اپنے شہر میں حضرت عباس کی زری، امام حسین کی زری، حضرت عباس کا علم، حضرت علی اکبر کا گہوارہ یہ بنا کے رکھ لیتا ہے اپنی تسلی کے لیے. اس کے اندر شرعی ناجائز کیا ہے بتائیے؟
اور وہ حصہ جس کے اندر تبرکات ہوتے ہیں اس کے اندر نہ غیر مسلم کو جانے دیتے ہیں اور نہ خود جاتے ہیں بغیر پاکیزگی کے. اجازت داری رکھی ہے. علم ہے اس پورشن میں اگر ہمارے کپڑے نجس ہو گئے ہیں یا ہمیں غسل وغیرہ کی حاجت ہے تو ہم اس کے اندر نہیں جائیں گے. باقی جو دالان ہے حال ہے اس کے اندر سب جاتے ہیں. نان مسلم بھی آن کے بیٹھتے ہیں مجلسوں میں, امام باڑوں میں. اب اگر آپ مسئلہ پوچھئے تو وہ اپنے امام باڑے کے حساب سے بتا دیتے ہیں کہ ہر حالت میں آپ جا سکتے ہیں. آپ ان سے اس وضاحت کے ساتھ پوچھئے پھر جواب لیجئے کیا ہے. تو جو لوگ فقہ کی بات کرتے ہیں میاں وہ فقہ کو مس انٹرپریٹ سمجھے آپ, وہ فقہ کا غلط استعمال. عزاداری کے سلسلے میں صبح سے شام تک آج کل بحثیں چل رہی ہیں. کیسے ہیں وہ علماء کہ جن کو چھوٹی چھوٹی سامنے کی باتیں نہیں معلوم اور وہ آن کے عوام کو بگا دیتے ہیں. کیا ادب کی بات ہے کہ شیعوں میں فقہ کے حوالے سے یہ بحث ہو رہی ہے کہ یہ علم کا یہ پٹکا چومنا جائز ہے کہ نہیں. اور کیا غم کی بات ہے کہ جو صاحب علم لے کے آئے ہیں بظاہر وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نام لکھا ہے معصوم کا تو اس کو تو چوم سکتے ہیں آپ, ورنہ کپڑا چومنا یہ علم کے پٹکے فرہرے کے لیے آپ بحث کر رہے ہیں. کیوں صاحب, کیا ہماری قوم میں یہ رواج نہیں ہے کہ اگر قرآن پاک ایک نے دوسرے سے مانگا اور مولانا نے مجھے آیت دیکھنا ہے, مولانا سے میں نے عرض کیا حضور قرآن دے دیجئے, یہ قرآن پاک رکھا ہے, انہوں نے اٹھا کے چوما اور مجھے دے دیا اور میں نے لے کے چوما اور کھول کے آیت آپ کو سنا دی. انہوں نے جو چیز چومی وہ بھی دفتی تھی, میں نے جو چیز چومی وہ بھی دفتی تھی. یہ کسی نے نہ سوچا کہ اگر اللہ لکھا ہے تو یہ جو تصور ہے یہ غلط. تو یہ عالم کیا ہے؟ اللہ اکبر. آپ کو 1400 برس سے ابھی تک نہیں معلوم عالم کیا ہے؟ ذوالجناح کیا ہے؟ ارے صاحب بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہ زمانہ آ گیا کہ ہمارے شیعہ لوگ اور یہ پڑھیں ممبروں سے کہ آدمی ہو کے گھوڑے کو چومتے ہو. گھوڑا حیوان ہے, اللہ نے 4 اسٹیجز رکھے ہیں. سب سے اوپر انسان ہے, اس سے نیچے جانور ہے, اس سے نیچے درخت ہے, اس سے نیچے پتھر ہے. تو جانور جو ہے وہ پتھر سے اور درخت سے اوپر کی کوالٹی ہے.
یہ کہا گیا کہ آدمی ہو کے جانور کو چومتے ہو، اور یہ نہ سوچا کہ کعبے میں آدمی ہو کے پتھر کو چومتے ہو۔ دیکھیے، آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے، یہ شیطانی فکر ہے، یہ شیطانی فکر ہے۔ اس نے بھی کہا تھا مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا، میں سپر ہوں، مگر جو دھوکہ اس کو ہوا وہی مولوی صاحب کو ہوا۔ نہ ہم پتھر کو چومتے ہیں، نہ جانور کو چومتے ہیں، عظمت پروردگار کو چومتے ہیں جب حجر اسود چومتے ہیں، اور قربانی حسین چومتے ہیں جب ذوالجناح چومتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ پیدا ہو گیا ہے جو عزاداری میں ہندو کلچر کا اثر ڈھونڈ رہا ہے۔ اجی کیا ہو رہا ہے دنیا میں؟ آپ آنکھیں کھولیے، کھل گئے یہ نالا جو بنا ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ میرے بنا ہوا ہے۔ یہ شرک ہے، اس لیے کہ ہندو بنواتا ہے۔ ہم نے دوسرے پس منظر میں بنوایا ہے، ہمیں نہیں معلوم ہندو کیوں بنواتا ہے۔ ہم نے اس لیے بنوایا ہے کہ سید سجاد رسن بستہ تھے، یہ اس کی یاد ہے۔ یہ کڑا بیڑی اسیری سید سجاد کی یاد میں ہے۔ ہم سے پوچھ کے اعتراض کیجئے۔ ہمارا یہ نعرہ جو ہے، اس کو دیکھ کے ہمیشہ ہمیں یاد آتا ہے کہ سید سجاد کے ہتھ کڑ لگا۔ اور اگر ہندو کلچر کا انفلوئنس ہے تو ہندو تروپتی اور کمبھ میں سر مناتا ہے، مسلمان مکے میں مناتا ہے۔ کس کلچر کا اثر ہے؟ بولو۔